بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ یہ جو علم کی تعظیم کے اصول ہم پڑھ رہے ہیں اس کا 13واں 14واں اصول پڑھیں گے بإذن اللہ. 13واں اصول یہ ہے کہ بذل الجهد فی تحفظ العلم والمذاکرة به والسؤال عنه، کہ آپ کی جتنی بھی کوشش ہے اس کو علم کے حصول میں اس کی حفاظت میں صرف کرنا، اپنی پوری جان جس کو کہتے ہیں لگا دینا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذاکرہ کرنا آپس میں، اور تیسرا جو ہے اس کے متعلق سوال کرنا، اگر کوئی اشکال ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو اس کے بارے میں سوال کرنا. تو یہ سب کہتے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے نا، کہ جب آپ نے شیوخ سے علم لینا ہے تو صرف ان سے علم لینا کافی نہیں ہوتا. لا ينفع بلا حفظ له، اگر آپ اس کو حفظ نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے. یعنی ایک شخص ہے وہ علماء کی مجالس میں جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خالی صرف مجلس میں جانے کا بھی اس کو فائدہ ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب انسان جو ہے وہ قرآن یا اس طرح کی کوئی حدیث کی کوئی مجلس ہوتی ہے، تو اس میں صرف جا کے بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا. لیکن یہاں پہ چونکہ ہم علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، طلباء علم کی، تو اس کی بات ہو رہی کہ شیوخ کے پاس سے علم لینا فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کو آپ حفظ نہیں کرتے. تو حفظ کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ آپ کو علیحدگی چاہیے. آپ خود جو ہے وہ سنجیدہ ہو کے جو آپ نے کلاس میں پڑھا اس کو گھر جا کے دہرائی کرنا، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرنا. وہ مذاکرت بھی دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ اس کے بارے میں مذاکرہ کرنا. تو مذاکرہ جو ہوتا ہے وہ اکیلے نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو کسی دوست کی، ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا مذاکرہ کیا کرتے تھے. مذاکرہ کس کے ساتھ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، یاد ہے آپ میں سے کسی کو یا نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد ہاں جی، جبرائیل علیہ السلام. احسنت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے قرآن پاک کا دور کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ مذاکرہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کو دہرائی کرنا. اور تیسرا جو ہے وہ ہے اس کے بارے میں سوال کرنا. تو سوال ظاہر بات ہے اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ سے زیادہ علم والا ہو اسی سے سوال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں. تو فَهَؤُلَاءِ تُحَقِّقُ فِي قَلْبِ طَالِبِ الْعِلْمِ تَعْظِيمَهُ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم جو ہے، یعنی جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی، وہ طالب علم حقیقی طور پہ پتہ چلے گا کہ بندہ جو ہے وہ علم کی تعظیم کرنے والا ہے اور اپنی جان مال لگا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مکمل طور پہ متوجہ ہے اور اس کی وہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتا جب وہ حفظ. تو پہلی جو چیز ہے حفظ کے لیے کس چیز کے، خلوۃ بالنفس، اس کو اکیلا ہونا ضروری ہے. یعنی وہ اکیلے بیٹھ کے جو پڑھا ہے اس کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد اس کو دہرائی کے لیے کسی ساتھی کے ساتھ اس کی دہرائی کرے. وہ اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہم جماعت جو اس کا کلاس فیلو اس کے ساتھ. اور تیسرا جو چیز ہے وہ ہے کہ کسی عالم سے اس کے بارے میں سوال کرنا. تو یہاں پہ جو چیز ہے نا وہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو طالب علم ہیں، ایک ہی کلاس ہے، استاد پڑھانے والا ایک ہے، کتاب بھی ایک ہی پڑھی جا رہی ہے، لیکن جو چیز پڑھائی جا رہی ہے، جو سنی جا رہی ہے، وہ ایک طالب علم اس سے کچھ اور سمجھ رہا ہے، دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے. تو جب وہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرتے ہیں نا تو وہ سمجھیں کہ پہلے آپ کے پاس صرف آپ کا اپنا علم تھا جو آپ نے سمجھا. جب آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کیا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا علم بھی آپ کے پاس آ گیا. تو اب دو لوگوں کا علم آپ کے پاس جمع ہو گیا، ایک آپ کا اپنا اور ایک دوسرے کا. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دوسرے سے پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو جب آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں نا تو بہت سی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اس سے آپ کے اندر تواضع بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی پہلے تو انسان سمجھ کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ تو کسی کو سمجھ نہیں آتا. لیکن جب آپ کسی دوسرے سوال کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنے کسی دوست کے ساتھ، تو کلاس بھی وہی ہوتی ہے، کتاب بھی وہی ہوتی ہے، استاد بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو مطلب کہتا ہے نہیں یار اس میں سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے، اس کا یہ فائدہ بھی ہے، مجھے اس کی یہ سمجھ آئی ہے. تو اس سے انسان کے اندر تواضع بھی پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان وسیع ذہن ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے نا اس کو پتہ چلتی ہے کہ میں اکیلا سمجھدار نہیں بلکہ اور بھی دنیا میں ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ بعض چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے، آپ لوگوں کے اپنا ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو سمجھ آئی، لیکن جب وہ دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، تو کہتا ہے واقعی یار
یہ میں نے حدیث یہ کلام تو میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ سنا ہے، لیکن یہ والا فائدہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی طرح جو مذاکرہ جب اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ تکبر نہیں پیدا ہوتا، اور انسان تواضع اختیار کرتا ہے، اور اس کے پاس دوسروں کا علم جب آتا ہے تو اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے۔ اور حفظ کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے نا، ان کے استاد، شیخ کے اپنے استاد جو ہیں شیخ ابن عثیمین، سعودیہ کے بڑے علماء میں تھے، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے ایک درس میں کہا تھا کہ حفظنا قلیلا، ہم نے تھوڑا حفظ کیا، وقرانا کثیرا، لیکن مطالعہ ہم نے بہت کیا، بہت پڑھا، فانتفعنا بما حفظنا اکثر من انتفاعنا بما قرانا، کہ ہم نے جو حفظ تھوڑا کیا تھا نا اس کا فائدہ ہمیں زیادہ ہوا بنسبت ہمارے مطالعے کے، یعنی ہم نے اتنی کتابیں پڑھی، اتنا مطالعہ کیا تو اس کا فائدہ تو ہوا، لیکن جو ہم نے حفظ تھوڑا کیا تھا، صحیح بات ہے، یہ جتنا مطالعہ کیا ہر چیز اس کو حفظ تو نہیں ہوتی انسان کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے حفظ کی تھی نا اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ حفظ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو باقی زیادہ دیر تک رہتا ہے، اس کو یاد رہتی ہیں چیزیں۔ اب کتابیں تو انسان نے کئی پڑھی ہوتی ہیں لیکن سب کچھ یاد رکھنا یہ پاسبل نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے۔ تو جو حفظ کی جتنی چیزیں آپ زیادہ سے زیادہ حفظ کرتے جائیں گے اتنے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، بنسبت آپ مطالعہ کریں گے وہ کچھ چیزیں، مثال کے طور پر 100 صفحے آپ نے پڑھے ہیں تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 100 باتوں میں سے 2 4 5 باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں، باقی 90 باتیں جو ہے نا 2 4 دن انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، لیکن جو انسان نے حفظ کیا ہوتا ہے وہ چاہے تھوڑا ہی ہو وہ زیادہ دیر تک اس کو رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مذاکرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو انسان کا نفس ہے اس کے اندر علم جو ہے نا وہ زندہ رہتا ہے، یہ اس کی زندگی ہوتی ہے، جس طرح اس کو بار بار دہرائے گا۔ ایک بندہ، بعض طلباء ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ کلاس میں آئے ہیں، استاذ لیکچر لیا، سنا، اور اس کے بعد اگلے دن آ کے انہوں نے کتاب کھول لی ہے، ایک یہ طالب علم ہے، اور ایک طالب علم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے استاد سے پڑھا، گھر جا کے اپنا ریسٹ وغیرہ کر کے دوبارہ سے جو پڑھا تھا اس کو دہرایا، اور پھر اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے بھی اس نے اس کا مذاکرہ بھی کیا۔ تو اب یہ دو طالب علموں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا دونوں کے علم کے اندر، کیونکہ اس نے اس کی دہرائی بھی کی ہے، اپنے دوست کے ساتھ بھی دہرائی کی، خود بھی جا کے پڑھا، اور ایک بندہ جس نے کلاس میں ہی آ کے کتاب کھولی اور اگلے دن کتاب میں آ کے کھولی، تو ایسا شخص جو ہے وہ علم کی حفاظت کرنے والا نہیں، اور نہ ہی وہ حقیقی طور پہ طالب علم ہے، نہ اس کو اتنا خاص فائدہ ہوگا، یا اس کے اور دوسرے جو ساتھی مذاکرہ کرنے والے ہیں ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اب یہاں پہ شیخ صاحب نے ایک بڑی مثال دی ہے جو بڑی ہم سب کے لیے اہم ہے، کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعقلہ ان عاہد علیہ امسکها وان اطلقها ذهبت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن، جو صاحب قرآن ہے نا، یعنی قرآن جس کے پاس ہے، اس کی مثال اس اونٹ کے جیسی، یعنی جس شخص کے پاس اونٹ ہے اور اس نے ان کو باندھا ہوا ہے، تو جتنی دیر ان کو باندھ کے رکھے گا، ان کے اوپر نگرانی رکھے گا، ان عہد علیہ امسکہ، یعنی جب تک اس کے ساتھ اس کا تعلق باقی رہے گا، جو اونٹوں کا رکھوالا ہے وہ اونٹوں کو اس نے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، تو بار بار ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے، ان کے پاس آ رہا ہے اور ان کو باندھ کے رکھے سے ان میں سے کسی کی رسی ڈھیلی تو نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا جب اس کے اوپر بار بار اس کے ساتھ وہ معائنہ کرتا رہے گا، ان کی نگرانی کرے گا، تو وہ اس کے پاس رہیں گے۔ وہیں اطلق اگر وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی ان کو رسی نہیں باندھتا، تو پھر کیا ہوگا، ذہابت، وہ سارے کے جو اونٹ ہیں وہ بھاگ جائیں گے اس سے۔ اسی طرح قرآن پاک کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو بندہ جس کے پاس قرآن ہے وہ اس کو یاد نہیں کرتا، یہ کسی نے حفظ کر لیا اس کو بعد میں دہرا ہی نہیں رہا، چھوڑ دیے بالکل حفظ کرنا، اس کو دہرائی چھوڑ دی، اس کی مذاکرہ کرنا چھوڑ دیا، اس کے اوپر غور و فکر، اس کی تلاوت کرنا، تدبر کرنا، اس کے احکام پہ عمل کرنا، جب یہ کوئی بندہ کچھ عرصہ یہ عمل کرے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار نہ رکھے، تو اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اونٹوں کی طرح وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اونٹ جو قرآن پاک ہے یہ بھی اس کو پھر بھول جاتا ہے یا اسے دور چلا جاتا ہے کیونکہ اس نے مذاکرہ چھوڑ دیا۔ تو قرآن پاک کی مثال یہ ہے۔ تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیا کہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو جب یہ ایک آسان جو حفظ کو جس کتاب کا حفظ کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اور غور و فکر تدبر کرنا آسان ہے جس کتاب کے اوپر، اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ فوراً سے انسان سے نکل سکتی ہے، دور ہو سکتی ہے، انسان اس کو بھول سکتا ہے، تو باقی جو علوم ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ باقی علوم تو اس سے بھی زیادہ، یعنی جن کو اللہ نے آسان نہیں بنایا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فلاں چیز بڑی آسان ہے، قرآن پاک کے بارے میں یہ بات کی ہے۔
آسان کس اعتبار سے ہے کہ اس کے اوپر اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے. یہ نہیں کہ یعنی اس کے جو علوم ہے وہ ہر بندہ جو ہے اس کو، وہ تو ظاہری بات ہے علماء ہے اور اس کا ایک پورا ایک معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کیا. تو جو قرآن آسان ہے، جب وہ اتنی جلدی انسان سے دور ہو سکتا ہے، انسان اس کو بھول سکتا ہے اگر اس کے ساتھ تعلق برقرار نہ رکھے، تو باقی جو علوم ہیں ان کی تو مثال اور بھی زیادہ ہے، انسان کو اور بھی اس میں محنت کی ضرورت پڑتی ہے. تیسری جو چیز ہے نا وہ ہے سوال کرنا. تو سوال جو ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان علم کے خزانے اس کے اوپر کھلتے ہیں. اور اگر کوئی اچھا سوال ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اچھے سوال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سا علم اس کو ایک سوال کے جواب میں مل جاتا ہے. بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کسی شیخ کے دروس درس سنتے ہیں پورا، اور درس کے بعد جو سوال جواب ہوتے ہیں نا وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں پورے درس کی نسبت. کیونکہ وہ جو سوال کا جواب ہوتا ہے وہ ایک عالم نے کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کو بتانا ہوتا ہے. اگر آپ خود اس مسئلے کا جواب تلاش کرنے لگیں گے کتابوں کے اندر، وہ بڑی بڑی لمبی چوٹی تفصیل لکھی ہوتی ہے، لیکن اہل علم جو ہے نا وہ ایک دو منٹ کے اندر یا بعض اوقات ایک دو سطور کے اندر اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو آپ کو وہ پورا کئی کتابوں کا خلاصہ ایک جواب کے اندر مل جاتا ہے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ سوال جواب کے ذریعے قرآن اپنا علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا اس کی اصل ہے، بنیاد ہے، ایک حدیث جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے. وہ کون سی ہے، کسی کے ذہن میں ہے؟ سوال کے ذریعے. جی سر جی، وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو احسن. نبی صلی سے سوال احسن پوچھے بارک تھے، اللہ فیکم. میرے خیال میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ جب ہم نے پڑھی تھی اس کے بعد جو ہم نے پوری ایک حدیث پڑھی کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے تین سوال کیے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں. تو جب وہ جب چلے گئے تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے کس طریقے سے دین سکھایا؟ سوال کے ذریعے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے. تو سوال جو ہے نا اس کے اوپر باقاعدہ بعض اہل علم کی پوری پوری کتابیں موجود ہیں، جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک مثال دی ہے مسائل احمد. تو مسائل الاحمد کے نام سے کتاب ہے، کئی جلدوں میں، کہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال پوچھے گئے نا جو انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں، تو اس کو جمع کیا ہے ان کے شاگردوں نے. تو اس کے اوپر یہ کئی جلدوں پہ. تو جو ایک علم ہر بندہ تو امام نہیں ہوتا. انہوں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، ہزاروں علماء سے پڑھا ہوا ہے، کئی کئی جو دنوں کے سفر کیے ہیں. تو جو علم ان کے پاس تھا ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جو جواب دیے تو وہ جمع ہو جاتا ہے علم اس کے اندر. یعنی ایک عام طالب علم کے لیے اس کے اندر بڑا فائدے ہوتے ہیں. تو سوال کے ذریعے جو ہے نا وہ انسان بڑا کچھ سیکھ سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک آخری جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ علم کی جو مثال ہے نا وہ تین طرح کی. الحفظ غرس العلم، جو علم ہے نا اس کو حفظ کرنا ایسے ہے جیسے آپ کسی پودے کو بیج بوتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. اور مذاکرہ والمذاکرہ تو سقیہ، مذاکرہ کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار کرنا، دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے مطالعہ کرنا، یہ اس کو پانی پلانے جیسا ہے. یعنی ایک بندے نے جیسے بیج بوتا ہے، پھر اس کو کیا کہتا ہے باقاعدہ اس کو پانی دیا جاتا ہے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے، والسؤال عنہ تنمیتہ، سوال کرنا علم کے بارے میں، یہ اس کو اس کی نشو و نما کی مانند ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھا درخت اس کو چاہیے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، وہ بیج بوتا ہے زمین کے اندر. تو یہ علم کی حفظ کے ساتھ مثال ہے. جیسے بیج بویا جاتا ہے نا زمین میں، اسی طرح حفظ جو ہے نا وہ انسان کے دل کے اندر، وہ سمجھے آپ نے بیج بویا علم کا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، تو پانی کیسے ملے گا؟ مذاکرہ کرنے کے، اپنے دوست کے ساتھ مطالعہ کریں، یہ پانی دینے کی مثال ہے. اور تنمیہ اس کی جو پرورش ہے، اس کی جو دیکھ بھال ہے، اس کی جو آ، یوں سمجھ لیں کہ نشو و نما ہے نا، وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی کسی عالم سے سوال کرنے کے ذریعے. تو یہ تین چیزیں ملیں گی تو ایک تناور درخت آپ کو علم کی صورت میں ملے گا، علم کا درخت جو ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا 14واں اصول ہے وہ ہے اہل علم کی تعظیم. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی بڑے مقام تک جو بھی شخص پہنچا ہے نا، کوئی دنیا کا ایک بندہ بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو بغیر اپنے اساتذہ اور اہل علم کی تعظیم کے بغیر اوپر چلا گیا. ایسا کوئی بھی بندہ نہیں آپ کو ملے گا. جہاں پہ بھی کوئی بڑے مقام پہ پہنچا ہے تو یہ چیز سب میں مشترک ہوتی ہے کہ اپنے اساتذہ کا انہوں نے کیا کیا ہے، احترام کیا ہے. جنہوں نے ان کو علم دیا، چاہے اسکول کالج جو بھی کسی بھی دنیاوی فیلڈ ہے یا دینی فیلڈ ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم علماء کی بات کر رہے ہیں. علماء کا جو معاملہ ہے وہ روحانی باپ جیسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ظاہری بات ہے بچپن میں سے ہمیں سکھایا جاتا ہے، اسکولوں میں بھی کہ استاد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، روحانی والد ہوتا ہے. تو والدین کی تعظیم جیسے
ہم کرتے ہیں، اسی طرح جو اساتذہ کی تعظیم ہے یہ اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ جس بندے کو علم کی اہمیت کا پتہ ہوگا نا وہی اساتذہ کی احترام کرے گا۔ اس کی ایک مثال میں پہلے بتا دیتا ہوں اس کو پڑھنے سے پہلے، کہ وہ ایسے ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے، آپ کو ضرورت ہے اور آپ کے اوپر کوئی شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو آپ اس احسان کو نہیں بھولتے، آپ زندگی بھر اس بندے کا کہتے ہیں احسان مند رہتے ہیں۔ اگر کوئی کام آپ کو کہہ دے نا وہ شخص، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ میری فلاں مصیبت میں بڑا پریشان تھا، یہ بندہ میرے کام آیا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اس نے مجھے پیسے دیے تھے، مجھے قرض کی ضرورت تھی اس نے مجھے قرض دیا تھا۔ یعنی جو مال ہے نا اس کی ہمیں اہمیت کا پتہ ہے کہ فلاں شخص میرے کام آیا تھا، تو اگر اس نے کوئی کام کہہ دیا تو اس کو میں نے نہ نہیں کرنی۔ یہ عام سی بات ہے، ہر شخص جو ہے نا وہ اس چیز کو جانتا ہے سمجھتا ہے۔ لیکن اس سے کہیں بڑھ کے، یعنی مال اور علم کا کوئی موازنہ ہم کر ہی نہیں سکتے، نہ ان کی کوئی جوڑ ہے۔ مال ایک علم کے مقابلے میں ایک حقیر چیز ہے، عام چیز ہے، لیکن ہم مال کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جس بندے کو علم کی اہمیت کا پتہ ہوگا نا، جو بندہ آپ کے پاس آپ کو علم دے رہا ہے، علم خرچ کر رہا ہے نا، اس کی مال کے ساتھ تو کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں جو ہم نے مثال دی کہ اگر کوئی بندہ مال خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا احسان نہیں بھولتے، ہم زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بندہ آپ کو علم عطا کر رہا ہے، جہالت کے اندھیروں سے آپ کو نکال رہا، اس کی تعظیم کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ تو ایسے ہم نے یہاں پہ یہ جو ہے نا وہ شعبہ بن حجاج بہت بڑے امام ہیں، محدث بھی، وہ کہتے ہیں کہ کل من سمعت منہ حدیثا فانا له عبد، میں نے جس بندے سے بھی کوئی ایک حدیث بھی سنی ہے نا میں اس کا غلام ہوں۔ اس قدر اپنے اساتذہ کا یا جس سے انہوں نے علم حاصل کیا نا، وہ اس قدر احترام کرتے تھے کہ میں اس کا غلام بن گیا۔ جو شاگرد ہوتا ہے اس کا معاملہ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، اور اس کی آگے ہم مثال بھی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو معنی ہے وہ کہاں سے لیا ہے۔ محمد بن علی الادفودی، ادفوی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا تعلم الانسان من العالم واستفاد منه الفوائد، اگر کوئی بندہ کسی عالم سے کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اسے اس علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے، فهو له عبد، تو وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ اب یہ معنی انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ سورہ کہف کی جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، اپنے غلام سے کہا، فتح کا مطلب بعض اوقات اپنے غلام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے تو ان کے ساتھ جو نوجوان تھا یوشع بن نون علیہ السلام، وہ ان کے ساتھ تھے، تو وہ ان کے سامان کا خیال رکھ رہے تھے، کیونکہ جب انہوں نے کیا کہا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا، انہوں نے جو بات کی اب اس کو کلام کو پڑھیں، انہوں نے کہا ہمارا کھانا لے کر آؤ، بھوک لگی ہے، ہمیں سفر نے بڑا تھکا دیا۔ کس کو کہا؟ اپنے اس ساتھی کو کہا جو ان کے ساتھ، یعنی وہ شاگرد جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ان کے ایسا تھا جیسے خادم جا رہا تھا، ان کا سامان بھی اس نے اٹھایا ہوا تھا، کھانے پینے کا معاملات بھی سارے اس کے پاس تھے، تو اس کو انہوں نے حکم دیا کہ بھی لے کر آؤ، کھانا کدھر ہے ہمارا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کا ہی تو جو تعظیم ہے وہ انبیاء کے معاملہ ہمیں واقعات میں بھی ملتی ہے، جیسے کہ اس آیت کا ٹکڑا یہاں پہ جو لکھا بھی ہو، اس قال موسیٰ لفتاہ، تو یوشع بن نون جو بڑے یعنی ولم یکن مملوکن لو، یعنی ان کے وہ یہ نہیں کہ ان کے کوئی وہ زرخلید غلام تھے، بلکہ کیا تھے؟ ان کے وہ شاگرد تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ سفر میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا فجعل لہ فتاہ لذالک، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہا کہ اپنے اس سے کہا لفتاہ، اپنے غلام سے، اپنے خادم سے کہا۔ وقد امر برعایت حق العلماء اکرام اللہ، تو یہ جو اب ہم آگے پڑھنے لگے ہیں یہ مسند احمد کے میں حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث کو ذرا پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں معاشرے میں بعض لوگ جو ہیں وہ علماء سے لوگوں کو کیسے بدزن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ بعض علماء کی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بدزن ہوتا ہے، اس میں ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ٹوٹلی طور پہ سب سے متنفر کر دینا لوگوں کو، ان کے دلوں میں اہل علم کی جو ہے نا تعظیم کو نکال دینا، تو اپنی طرف سے کچھ لوگ جو ہے نا اس کو بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا مارکا کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان ایسی حدیث کا جو ہے نا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں عملی طور پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس من امتی، میری امت میں سے نہیں ہے، کون؟ من لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ بڑوں کے اندر جو بھی آپ سے عمر میں بڑا ہے اس کا احترام کرنا ہے، چاہے وہ عالم ہے یا جاہل ہے، جو بھی ہے بڑے کا احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا،
اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، وہ ہمیں سے ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے کیا فرمایا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور جو ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا، جو اہل علم ہے ان کی تعظیم واجب ہے۔ اہل علم کی جو تعظیم ہے وہ کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ کیا اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس بندے کی سفید داڑھی ہے یا یہ بڑی عمر کا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کی جاتی، یہ تو صاحب کوئی بھی بزرگ ہے اس کا آپ نے احترام کرنا، چاہے کوئی کافر بھی ہو، یعنی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ مسلمان ہوگا تو ساری بات ہے، بالولا اس کا احترام ہم پہ واجب۔ یہاں پہ جو بات ہم جب کسی عالم کی بات کرتے ہیں تو اس کے علم کی وجہ سے اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو جس کے بعد علم ہے وہ کیا ہے؟ اس کے پاس وراثت کس چیز کی ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت چھوڑی وہ اس شخص کے پاس ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کا احترام کرنا ہے۔ تو جو بندہ بھی عالم ہے اس کا احترام ہم پر اس حدیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے جو بندہ کیا کرتا ہے، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم اور شفقت نہیں کرتا، اور ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا۔ اس کا ایک میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے آپ سن کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ہے کم عمر تھے، لیکن قرآن پاک کا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص فہم عطا فرمایا تھا۔ وہ ایک دفعہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جو سواری تھی اس کی لگام پکڑ لی، اونٹ یا گھوڑا جس پہ وہ سوار تھے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ظاہر بات ہے کہ اہل بیت میں تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ، انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں اور ہمیں آپ کی تعظیم کرنی چاہیے۔ تو وہ ظاہری بات ہے، صحابہ ان کی خاص ان کو اکرام کرتے تھے، آپ سے ان کے آپ نے حکم بھی دیا ہوا تھا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، تو اس وجہ سے ویسے بھی آپ کی نسبت کی وجہ سے بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا ہکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ یہ کام کریں، کیونکہ کسی بندے کی جب کوئی صاحب علم یا جو صاحب منصب شخص ہوتا ہے وہ سواری پہ ہوتا ہے، تو اس کے جو خادم ہوتے تھے نا، وہ اس کے گھوڑے کی لگام یا سواری کی لگام پکڑ کے چلتے، اس کے غلام خادم جو ہوتے تھے وہ ایسا کرتے تھے اس کو فل رسپیکٹ دینے کے لیے۔ آج بھی ایسا کیا جاتا ہے، جیسے کوئی عالم آ گیا یا آپ کا کوئی بڑا آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں سے سعودیہ سے جب وہاں پہ یہ محمد بن سلمان پاکستان گئے، تو انہوں نے اس ٹائم غالباً عمران خان تھا شاید، انہوں نے گاڑی چلائی۔ اب یہ کیا تھا، یہ رسپیکٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں دبئی کا کوئی آیا ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب نے ان کی گاڑی چلائی، اور پھر جب وہ وہاں پہ گئے انہوں نے اس کی گاڑی چلائی۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، کس کے ساتھ کیا؟ زید بن حارث جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار علماء میں سے بھی تھے اور صحابہ میں سینئر تھے، ان کی تعظیم کی کس نے کی؟ جو اہل بیت میں سے اور خود بھی عالم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی معمولی وہ تھے، بلکہ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، اور جو قرآن کا فہم ان کے پاس ہے وہ عام صحابہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پہ دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ کم عمر میں ہی قرآن پاک کے ایسے مفاہیم جانتے تھے جو بعض لوگوں کے پاس نہیں تھا وہ علم، یا سینئر صحابہ کے پاس وہ علم تھا جو ان کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ تو وہ ایک عالم کی تعظیم کر رہے ہیں، اور عالم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے، نبی کی نظم کے خاندان سے تھا۔ تو وہ آگے سے انہوں نے کہا کہ ہا کذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں حکم ہی دیا گیا، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اس طرح کریں۔ یہ کن کو کہا گیا؟ یہ اہل بیت کی، یہ اللہ کے رسول نے تربیت کی ہوئی۔ تو بعض لوگ جو ہے نا ان کا آج کل کیا ہے کہ وہ چند علماء یا بعض معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، لوگوں کے دل سے بہت کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے ہم جو اس کی پڑھ رہے ہیں نا کہ اہل علم کی جو تعظیم ہے وہ کیسے ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں ابھی۔ وہ آگے ہم یعنی اس کے اوپر سے بھی ہوگا کہ کوئی عالم غلطی کرتا ہے تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر عالم غلطی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جی ہم اس کو جو ہے نا وہ فرشتہ سمجھ کے غلطیوں سے پاک سمجھنا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم جو عام مسلمان کے بارے میں ادب ہے، استاد کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں زیادہ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو ابن حزم رحمہ اللہ نے تو علماء کی تکریم اور اکرام کے اوپر اجماع نکل کے، اجماع کا مطلب ہے کہ اہل علم جتنے بھی ہیں نا سب کا اتفاق ہے کہ اہل علم کی، علماء کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ کا تعظیم کرنے میں سے، یعنی جو شاگرد ہے اس وہ کس طریقے سے تعظیم کر سکتا ہے، کون کون سی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں؟ سب سے پہلی تو چیز التواضع لہو، کہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ عاجز انکساری کے ساتھ رہے۔ عاجز انکساری سے مراد یہ ہے کہ وہ
غرور و تکبر کا اور اکڑ کا انداز نہ ہو اس کا اپنے استاد کے سامنے، احترام ادب احترام والا جو معاملہ ہوتا ہے، والاقبال علیہ وعدم الالتفات عنہ، اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، یہ نہیں کہ استاد گفتگو کر رہا ہے اور شاگرد جو ہے نا اس نے منہ کسی اور طرف کیا ہو اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو سن تو رہا ہوں نا، تو یہ تعظیم کے اندر سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا چہرہ اور آپ کا جسم کا جو ہے نا وہ دل اور دماغ اور جسم کے ساتھ آپ استاد کے سامنے، بعض بات یہ ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے نا استاد گفتگو کر رہا ہے، شاگرد آگے سے سر ہلا رہا ہے، وہ جسمانی طور پہ استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ذہن اس کا کہیں اور پہ ہوتا ہے، تو دلی طور پہ بھی سامنے ہو، دماغی طور پہ بھی حاضر ہو اور جسمانی طور پہ بھی حاضر ہو، اور یہ نہیں کہ استاد گفتگو کر رہا ہے تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور توجہ نہیں دے رہا، تو یہ تعظیم کے اندر سے نہیں ہے علم کی۔ اسی طرح جب آپ و مراعات و ادب الحدیث معه، جب استاد کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے آپ اپنے کسی عام دوست کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بلکہ تعظیم ہوتی ہے جیسے انسان اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے، کیا والدین کے ساتھ جیسے گفتگو کا ویسے اپنے کسی یار دوست کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں، یار دوستوں کے ساتھ انسان بے تکلف ہوتا ہے، یا اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ اور طرح گفتگو ہوتا ہے، لیکن جو آپ سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں یا والدین ہیں یا اہل علم ہیں آپ کے اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ انسان ایسے گفتگو نہ کرے جیسے عام لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح وَإِذَا حَدَّثَ عَنْهُ عَزَّمَهُ مِنْ غَيْرِ غُلُوٍ، تو جب اس کے ساتھ گفتگو کرے تو اس کی تعظیم بھی کرے لیکن بغیر کسی غلو کے، یہ دیکھیں یہ پہلی شرط آ گئی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب اہل علم کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تو ان کو بڑھا چڑھا کے آپ، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ علماء کو رب کے درجے پہ بھیج دینا، کہ ان کی جو ہے نا تعظیم اس قدر کرنا جو معاملات اللہ کے لیے کرنے چاہیے وہ استاذ کے سامنے کرنے شروع کر دینا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، بغیر کسی غلو کے بغیر کسی زیادتی کے کرنا ہے، جو ایک اعتدال کا راستہ ہوتا ہے، بلکہ ینزلہ منزلتہ، یعنی جو اس کا مقام ہے وہ اس کو دینا ہے، اصل یہ چیز ہوگی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کی ایسی تعریف کرنی ہے جو اس کے اندر صحافی نہ پائی جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بعض بات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہے تو عالم دین ہے لیکن وہ علامہ اس کو اور محدث اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس کے ساتھ القابات لگا دیتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں، تو ایک عام یعنی ایک اہل علم میں سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے القابات لگا دیتے ہیں جو ان کے شان نہیں ہوتے، نہ وہ خود لوگ بعض لوگ پسند بھی نہیں کرتے، جو حقیقی علماء ہیں وہ تو ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ منع کرتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ اس طرح کے بڑے بڑے القاب نہ لگائیں، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ شیخ البانی رحمہ اللہ بلا شبہ وہ اس چیز کے مستحق بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ظاہری بات ہے کہ پچھلی یہ جو 1999 میں وہ فوت ہوئے اپنی صدی کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک تھے حدیث کے، شیخ البانی ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، تو ایک دفعہ ان کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ان کے شاگرد یا کسی درس میں کوئی بندہ شریک تھا، اس نے ان کا ہاتھ چوما، سلام لینے کے لیے ہاتھ چوما، تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تو فلاں کتاب میں پڑھا کہ جو ہے نا غالباً امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب تھی، اس میں اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس میں پڑھا کہ انہوں نے عالم کا ہاتھ چوما تھا یا ماتھے کو بوسہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عالم کا لکھا ہے، تو تم نے ابھی عالم دیکھا نہیں ہے نا اس وجہ سے تم مجھے عالم سمجھ رہے ہو، تمہیں کیا پتا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بل انا طویلب العلم، طویلب العلم، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو اہل علم جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں بلا شک و شبہ جو بڑے علماء میں تو وہ ان کے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس وقت ہمارے علم کے مطابق حدیث کے سب سے بڑے عالم شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان کے دور میں بھی جو بڑے علماء تھے وہ یہ بات کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم نے علماء کو دیکھا نہیں اس وجہ سے، تو تم نے جو حوالہ دیا اس میں انہوں نے عالم کا ذکر کیا، تو میں عالم نہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو عالم اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بعض بات کیا ہوتا ہے کہ ایک عام عالم دین ہے اس کے ساتھ جو اشتہار لگائے جا رہے ہیں وہ ایسے بڑے ان کے جو شاگرد ہیں نا وہ ان کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، جو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ اس کا حقدار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو جس چیز کا وہ حقدار ہے وہ بھی اس کو نہ دیے جائے، تو مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی غلوف کے اس کا احترام کیا جائے، اور جو جس چیز کے وہ حقدار ہیں ان کو ظاہری بات ہے جو علامہ کے لانے کا مستحق ہے اس کو کہا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اہل علم خود اپنے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح اس کی تعلیم اگر جسے آپ نے علم حاصل کیا اس کا شکر کیا جائے، اور اسی میں استاذ کے علم اور احترام میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جب سے وہ فوت ہوئے ہیں تو میں نے ہمیشہ جب بھی میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں میں استاد کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوگا میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی اور ساتھ میں نے اپنے استاد کے لیے دعا نہ کی، تو اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنا جو زندہ ہیں ان کے لیے ان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی نیک ماں والی زندگی دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو یہ دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اپنے اساتذہ کے شکر ادا کرنے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے،
کہ ان کا احترام کیا جائے، تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا کیجیے، اور ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے انسان. اور کبھی بھی یہ نہ ہو کہ میں ان سے مستغنی ہو گیا، کیونکہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا علم آ جاتا ہے نا اس کے پاس، تو اپنے اساتذہ کو بھول جاتا ہے وہ بندہ، یا جو ابتدائی اساتذہ ہوتے ہیں نا ان کو وہ بھول جاتا ہے، ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. تو یہ بات بھی غلط ہے. کسی سے آپ نے نورانی قاعدہ بھی پڑھا ہوا تو یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا علم ہے، نہیں اس لگے تو اس کی تو میں تعریف کروں گا، اس کا ذکر کروں گا. جس نے مجھے نورانی قاعدہ پڑھا ہے اس کی نہیں کرنی، یا جس سے میں نے کوئی قرآن پاک کا ناظرہ پڑھا ہے اس کے ساتھ نہیں کرنی. استاد استاد ہی ہوتا ہے، جس نے بھی آپ کو کسی بھی قدم قدم چلنا پکڑ کے سکھایا ہے اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے. اور کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چونکہ بڑا عالم بن گیا ہوں یا میرے پاس علم زیادہ آ گیا تو یہ ان کے پاس تو کچھ نہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ مناسب نہیں ہوتی. اسی طرح ولا یؤذی بقول او فعل، اپنے قول اور فعل کے ذریعے اپنے ساز کو کوئی تکلیف نہ دے، ایسی حرکت نہ کرے. ولیتلطف فی تنبیہ علی خطأ اذا وقعت منہ زلہ، اگر عالم سے آپ کے ساتھ سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کو احترام اور ادب کے ساتھ اس کو تنبیہ کرے اس کی غلطی پر. یہ نہیں کہ اس کی غلطی پہ خاموش رہو کیونکہ یہ استاد ہے، یا یہ میرے استاد ہیں اس وجہ سے میں خاموش رہتا ہوں، یا اس کا بھی فضول دفاع کرنا، یہ بھی غلط ہے. یعنی آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. جیسے آگے آ رہی ہے 6 چیزیں آپ نے یہ یاد کرنی، بڑی اہم چیزیں ہیں. آج کا یہ جو ہم اصول پڑھ رہے ہیں نا اس میں اہل علم کی بات ہو رہی ہے. ایک تو عام مسلمان ہے اس کے لیے بھی یہی اصول ہے یہ جو ہم پڑھیں گے نا. لیکن ظاہری بات ہے کہ جب ایک عام مسلمان کے حق میں یہ والے اصول ہم نے کرنے ہیں، ان کے پابندی کرنی ہے، تو جو عالم ہے اس کے حق میں تو بالاولیٰ یہ کام کرنا ضروری ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ التثبت فی صدور الزلۃ منہ. سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی یہ استاد نے ایسا کہا ہے، اس سے یہ غلطی ہوئی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے سنا اور فوراً سے ریئیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہے نا، ان جاء فاسقٌ بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لو کہ بھئی وہ بات کی بھی ہے کہ نہیں. دوسری چیز ہے کہ التثبت فی کونہ خطأ، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتہ کر لینا کہ کیا وہ واقعی غلطی ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، یہ بات انہوں نے کی. سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے یا ایسا فیل کیا ہے. نمبر ایک یہ آپ نے پتہ کر لیا. اس کے بعد یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی غلطی ہے یا نہیں ہے. بعض بات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو غلطی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا معاشرے کے اندر ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، حقیقت میں وہ غلط نہیں ہوتا. تو پہلے یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی وہ کام غلط بھی ہے کہ نہیں. جیسے ہمارے ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا غلط ہے، قبر پہ سجدہ کرنا غلط ہے، تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی یہ تو اولیاء کا گستاخ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے نا وہ گستاخی پہ آ گئے، آپ نے اولیاء اللہ کی گستاخی کر دی. تو کیا یہ واقعی گستاخی ہے؟ تو یہ بھی پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا جس عالم نے بات کی پہلے تو یہ تحقیق کر لیں. دوسرا چیز کہ کیا وہ واقعی غلط ہے. تو ساری بات ہے اس کی غلطی کو پہچاننے کے لیے اہل علم سے ہی پتہ کیا جائے گا کہ کیا یہ واقعی غلطی ہے. اور اگر پتہ چل جائے، تیسری شرط کیا ہے کہ اگر پتہ چل جائے یہ غلطی ہے تو ترک اتباعی فیہا، تو اس معاملے میں اس عالم کی اتباع نہ کی جائے. اگر پتہ چل جائے کہ اس عالم نے یہ بات کی ہے اور واقعی وہ غلط ہے تو پھر اس عالم کی بات نہ مانی جائے. اگر وہ کنفرم پتہ چل گیا کہ واقعی غلطی ہے تو پھر یہ نہیں کہ اب اس احترام چھوڑ دینا ہے، لیکن اس معاملے میں اس فتوے میں اس بات کے اندر اس کی بات نہ مانی جائے جب پتہ چل گیا کہ وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. چوتھی یہ ہے کہ التماس العذر لہو بتاویل صحیح، تو مناسب اس کے لیے عذر بھی تلاش کیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ جی فوراً سے کہہ دیں کہ اس امام کی جو بات ہے نا قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بات جو ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں نا یا کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں، یا نئے نئے طالب علم ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی فلاں امام نے قرآن کی مخالفت کر دی ہے، وہ یہ حدیث کے خلاف ہے ان کا موقف. تو کیا کوئی عام سا مسلمان بھی، اگر میں ابھی آپ کے سامنے کلاس کے دوران ہی آپ سے کوئی ایسی بات کہوں کہ یہ حدیث ہے اور آپ نے اس کے مخالف یہ کام کرنا ہے، ہم باوجود اس کے کہ ہم ایک انتہائی کمزور ایمان والے لوگ ہیں، کیا ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کہ جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے نا حدیث کی مخالفت ہم کہیں گے نہیں نہیں میں نے حدیث کی بات نہیں ماننی. یا میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ بات کریں، آپ کہیں گے جاؤ یار کام کرو میں نے نہیں کرنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو کجا یہ کہ جو اہل علم ہے امام ہے وہ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے عذر تلاش کرنا مناسب. اس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی، وہ کوشش کریں گے 2 4 مجلسوں کے اندر اس کو ختم کرے. اس کے اندر انہوں نے 10 اسباب ذکر کیے ہیں. بڑی مشہور وہ رسالہ ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. ٹھیک ہے. وہ کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی عالم جو ہے وہ جب یا کسی امام کی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو واضح طور پہ حدیث کے خلاف ہوتی ہے، یا کسی صحابی کا کوئی بعض کا ہمیں کوئی قول ایسا مل جاتا ہے، تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے.
کیونکہ جان بوجھ کے تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا، ایسے تو پاسبل نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی اتباع نفس کا شکار ہو یا کوئی معاملہ ہو، ادروائز ایک عام مسلمان بھی ایسا نہیں سوچ سکتا، تو جو بڑے علماء ہیں وہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں جن کی پوری زندگیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کی خدمت میں گزری ہیں؟ تو وہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ جو چوتھا اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی عذر تلاش ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو اس حدیث کا پتہ نہ ہو، یا بھول گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو ایسی، یعنی اس کے لیے عذر کوئی تلاش کرنا، تو یہ اہل علم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ علماء کی ہم اس لیے بات کریں کہ وہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عام مسلمان کے معاملے میں بھی ہم یہی والا طریقہ کریں گے، اگر کسی غلطی کا پتہ چلتا ہے تو پہلے کنفرم کریں کہ اس نے کی ہے، کہ واقعی وہ غلطی بھی ہے کہ نہیں، اس معاملے میں اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرنا، ہو سکتا ہے ہمارے اس بھائی کو پتہ نہ ہو، اور پھر جب اس کو نصیحت کرنی، پانچویں چیز ہے کہ اس کو نصیحت کرنا، یاری بات ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ پیار اور محبت کے ساتھ، اور چھپ کے نصیحت کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ پبلک کے اندر اس کو شور مچانا شروع کر دیں گے فلاں بھائی نے یہ والی غلطی کی ہے یا ایسا کی ہے، یہ والا طریقہ درست نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایسا معاملہ کر رہا ہے اور اس کو غلط نہیں سمجھ رہا اور اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑ رہا ہے، تو وہاں پہ سر عام ہی اس کا انکار کیا جائے گا، یعنی حالات یہ دیکھے جائیں گے، یہاں پہ عام بات ہو رہی ہے، اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں کہ جو حکمران ہوتے ہیں نا ان کو نصیحت کرنی تو آپ نے علیحدگی میں نصیحت کرنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو صاحب منصب شخص ہوتے ہیں نا اس کے اندر ایک اپنی منصب کی بھی معاملات ہوتے ہیں، کہ آپ اس کو اگر پبلک کے سامنے کریں گے وہ ہو سکتا ہے آپ کی بات ہی نہ مانے، تو مقصد تو اس کی اصلاح کرنا ہے نا، اس کو لوگوں میں ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، تو جس بندے کا مقصد اصلاح کرنا ہوگا وہ کبھی بھی ایسی بات ایسا طریقہ نہیں اپنائے گا جس سے اس کی اصلاح ممکن نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مجلس کے اندر ایسی بات کہہ دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ نہیں مانتا، لیکن آپ اکیلے میں اگر کہیں گے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے واقعی یار میری غلطی تھی، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے بتایا اور میں آئندہ اس سے بچوں گا، لیکن اگر آپ پبلک کے سامنے اسے کوئی غلطی ہوگی تو آپ سب کے سامنے کہیں گے تو وہ اس چیز کو محسوس کرے گا، تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ تو ہمیشہ نصیحت جو ہے وہ چھپ کے کرنے کا حکم ہے، نہ ہی یہ ہے کہ جان بوجھ کے اس کو بلا وجہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا جائے، کیوں مقصد اصلاح ہے، تو یہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے اس چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ اعلانیہ اس کا کیا جائے گا، کہاں پہ جو ہے نارمل کیا جائے، اصل اس میں یہی ہے کہ وہ آپ نے اس کو اکیلے میں نصیحت کرنی ہے، اصل اس کے اندر یہی ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ آپ اعلانیہ بھی اس کا رد کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ اس کا جو حفظ و جنابی فلاح الدرک فی قلوب المسلمین، کہ اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے باقی معاملات کو زیرو سے ملٹی پلائی نہ کر دیں، کہ اب اس کی باقی ساری جو ہے نا زندگی کی نیکیاں اس کے اعمال سب کو زیرو کر دیں، جس کی تو کوئی عزت ہی نہیں، تو لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہی ختم کر دیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ تو ہم نے 13واں 14واں اصول پڑھا، امید ہے آپ سب کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ جو کچھ سنا ہے اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین، انشاءاللہ 10 منٹ بعد جو ہے نا ہم 50 منٹ پہ دوسری جو حدیث کی ہماری کلاس ہوتی ہے وہ شروع کریں گے، اس کا لنک میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔